اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمعدن الاسرار ومنبع الانوار وجمال الکونین وشرف الدارین وسید الثقلین المخصوص بقاب قوسین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں آیت نمبر 102 اور 103 کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک سیاہ ترین باب کا ذکر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگری کا دور تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر بہت سے جن اور عامل بھی موجود تھے۔ یہود میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور بعد میں بھی جادوگری سیکھی اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے لیے عملیات کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط اور گناہ کا کام ہے، لیکن اس کا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر عائد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ یا کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تم ہی تھے جو جادوگری سیکھ کر غلط کام کرتے تھے۔ ناظرین، میں نے آپ کو سحر کے بارے میں بتایا کہ سحر کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح یہ عمل کرتا ہے۔ انسانوں کے ذہن پر جادو کیوں اور کیوں کر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشہور و معروف سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب اپنی تفسیر کتاب زندگی میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ شیاطین ہیں جو ہمارے ارد گرد لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود رہتے ہیں۔ یہ غیر مادی مخلوق ہیں، ایسی مخلوق جس طرح ہماری روح ہے۔ ان کا کام انسان دشمنی ہے، جس کا آغاز و اعلان تخلیق آدم کے وقت سے ہی ہو گیا تھا۔ یہ شیاطین جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، سرکش انسان اور جن، جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یعنی ان شیاطین کی نقصان پہنچانے کی قوت صرف ذہنی وسوسوں کی حد تک ہے۔ غالباً یہ وسوسے ذہن میں چلنے والی برقی لہروں پر اپنی توانائی کی لہروں کے اثرات سے پیدا کرتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق ذہن میں آنے والے خیالات دماغ میں موجود اربوں نیورون کے درمیان توانائی کے ارد رد و بدل کا عکس ہیں۔ شیاطین جب ہمارے اذہان کی توانائی کی لہروں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ذہنی کشمکش، دباؤ، تناؤ، نفرت، حسد، غیبت، برائی، دشمنی جیسے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس عمل کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ریڈیو پر آپ دلکش آواز سن رہے ہیں، اچانک بادلوں میں بجلی چمکنے لگے یا گھر کی تاروں کے درمیان کہیں معمولی سا شعلہ شارٹ یا سپارک پیدا ہونے لگے تو اس کے اثرات سے ریڈیو میں شور پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس طرح شیاطین اپنے ناری شور سے ہمارے ذہن کے برقی نظام کو
बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम वसवसे या मुख्तलिफ बुरे ख्यालात का नाम देते हैं। लेकिन अगर इंसान मजबूत आसाब का मालिक हो या नीयत कर ले कि वो अपने जहन पर शैतानी असरात को गालिब नहीं आने देगा, तो फिर शैतान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही वजह है कि जिन्नात और शयातीन अमूमन कमज़ोर इरादे वालों पर या जो खुद शैतानी ख्यालात की आबपारी करते हैं उन पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, शैतान की पैरवी से क्या मुराद है? वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। तत्लू अगर तिलावत उनसे मुश्तक है तो इसका मानी पढ़ना है, अगर तलुव्वुन से माखूज है तो इसका मानी पैरवी करना है। इस सूरत में आयत का मानी यह होगा कि यहूद पैरवी करने लगे उस चीज़ यानी सेहर की जिसका शैतान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बोतान बांधा करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में जिन्नों और इंसानों का इख्तलात होता था, क्योंकि जिन भी आपके मातहत थे, लिहाजा उस दौर में जो कलाम या दीगर चीज़ें जिन पढ़ा करते थे, बनी इसराइल ने उनकी इत्तबा शुरू कर दी। इस तरह सेहर या जादू इंसानों तक पहुंचा। इसलिए यहाँ फरमाया गया है कि बनी इसराइल जादू में मुलव्वस हो गए और अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश्त डाल दिया। अल्लामा सुदी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बनी इसराइल तौरात का कुरान मजीद से मुआजना करने लगे और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुनाजरा करने लगे। जब तौरात और कुरान में मुताबिकत पैदा हुई तो वो लोग तौरात को छोड़कर आसफ बिन बरखिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये वज़ीर का नाम था आसफ बिन बरखिया, उनकी किताब और हारूत और मारूत का जादू ले आए जो कि कुरान मजीद की तालीमात से मुख्तलिफ था। कान्नहुम ला यालमून, जैसा कि वो नहीं जानते। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लोग जानते तो थे लेकिन उन्होंने अपने इल्म को छोड़ दिया और उसे छुपा लिया। इस तरह गोया उन्होंने शैतान की पैरवी की। नाज़रीन, हज़रत औफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ख़त्म हुई तो जिन्नों इंस की कुछ जमातें मुर्तद हो गईं और शहवत परस्ती में पड़ गईं। जब अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत वापस अता फरमाई और लोग पहले की तरह तौहीद के कायल हो गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस दौरान इंतकाल हो चुका था। उस वक्त जिन्नात और इंसानों ने वो किताबें निकालनी और कहने लगे कि ये अल्लाह की किताब है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे हमसे पोशीदा रखा था। लोगों ने ये किताब लेकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया और उन चीज़ों की पैरवी शुरू कर दी जिनकी शयातीन तलावत किया करते थे। ये गाने बजाने, खेल कूद के आलात और हर वो चीज़ थी जो ज़िक्र इलाही से दूर कर दे। इब्ने अबी हातम रहमतुल्लाह अलैह ने सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया कि आसफ बिन बरखिया इसमें आज़म जानते थे। वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हर चीज़ लिखा करते थे और उसे आपकी कुर्सी के नीचे दफन कर देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उसे शयातीन ने निकाल लिया और हर 2 सत्रों के दरमियान कुफ्र और जादू लिख दिया। फिर ये मशहूर कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर अमल पैरा थे। चुनांचे जोहला ने आपकी तरफ कुफ्र की निस्बत करना शुरू कर दिया और आपको बुरा भला कहने लगे, यहाँ तक कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और ये आयात नाजिल हुई। नाज़रीन, हज़रत
علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء یا ازواج مطہرات کے پاس جانا چاہتے تو اپنی انگوٹھی اپنی ایک زوجہ جرادہ کو دے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی آزمائش کا ارادہ کیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان آپ کی شکل میں آیا اور جرادہ سے انگوٹھی طلب کی اور اسے لے کر پہن لیا۔ تمام شیاطین جن و انس انگوٹھی پہنتے ہی اس کے تابع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور جرادہ سے انگوٹھی مانگی تو وہ کہنے لگی کہ تو جھوٹا ہے، تو سلیمان نہیں۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی دوران شیاطین نے کفر و سحر پر مشتمل کتابیں تالیف کیں اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر وہیں سے نکال کر لوگوں کو سناتے اور کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کتب کے ساتھ لوگوں پر غالب آیا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور متعلقہ آیات نازل ہوئیں۔ ایک تیسری روایت جو کہ حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے کہ مطابق شیاطین آسمان کی طرف چڑھ جاتے، وہاں بیٹھ کر فرشتوں سے غیب کی باتیں سنتے اور وہی آ کر کاہنوں کو بتا دیتے اور کاہن وہی باتیں لوگوں کو بتا دیتے۔ لوگوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھ لیں اور بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ جن غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتب ایک صندوق میں رکھ کر تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ شیاطین میں سے جو بھی ان کتب کے نزدیک جاتا جل جاتا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جس شخص نے کہا کہ جن غیب جانتے ہیں میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے حالات جاننے والے علماء بھی نہ رہے۔ اس وقت شیطان بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جسے تم کبھی ختم نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا تخت کے نیچے کی جگہ کھودو۔ وہ ان کے ساتھ گیا اور تخت کی جگہ کی نشاندہی کی اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا قریب آؤ، تو وہ کہنے لگا تم کھودو، میں یہاں موجود ہوں۔ جس کے ساتھ اگر تمہیں نہ ملے تو میری گردن اڑا دینا۔ انہوں نے کھودا تو یہ کتب ملی۔ تب شیطان کہنے لگا یہ وہ جادو ہے جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور انسانوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ کتابیں محفوظ کر لیں، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین، ان روایات کو تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور تفسیر معلم العرفان میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ اسی سلسلہ میں آئندہ نشست میں بھی بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔